अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे। अच्छा, तो मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ। उस्मान खान नाम है और मैं पेशावर से हूँ। मेरा आईएसएसबी 11 फरवरी टू 15 फरवरी को हाट में था। 11 फरवरी पर तकरीबन सुबह 7 बजे मैं घर से निकला और तकरीबन 11:30 बजे सेंटर को हाट को पहुंचा। और ड्रेस और सामान वगैरह आपको तो इसका पता होना चाहिए। इसके बाद जब हमारे डॉक्यूमेंट्स चेकिंग हुई तो उसके बाद सामान चेक किया और चेस्ट अलॉटमेंट हुई हमको। तो फिर इसके बाद हम जो है रूम गए, वहाँ पर जो है सामान इकट्ठा किया। बाकी जो है लंच हुआ यानी तकरीबन 1 बजे। इसके बाद फॉर्म फिलिंग थी, 4 बड़े बड़े फॉर्म थे, 2 छोटे थे। इसके बाद इवनिंग के टाइम 2 साइकोलॉजिस्ट आए, उन्होंने भी एक फॉर्म फिल किया, हमसे 2 फॉर्म फिल किए बहुत मोहतात अंदाज से। तकरीबन 6 के करीब साइकोलॉजिस्ट हमारे इधर उधर मौजूद थे। ये जब फिल हो गया तो हम रूम को आ गए। तो ये पहला दिन था फॉर्म फिलिंग। दूसरे दिन के इब्तिदा पर हमारा ब्रेकफास्ट हुआ, इसके बाद यानी नाश्ता हुआ। इसके बाद जो हर हाल में चले गए और इसके बाद हुआ ये कि साई के जो टेस्ट है वो स्टार्ट हुए। मैंने रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर किया है और शेयर करूंगा कि रिटन में क्या क्या थे मैंने लिखा है रिटन फॉर्म में। आप उसको अच्छे तरीके से रीड करें। साइकोलॉजिस्ट के टेस्ट हुए तकरीबन 1 या 2 बजे तक। इसके बाद हम फारिग थे। फिर इसके बाद ब्रीफिंग हुआ और हमारा ग्रुप 2 ग्रुपों में डिवाइड हुआ, यानी 208 लोग थे बैच में। 2 ग्रुप में डिवाइड हुए, फ्रेशर और रिपीटर। हम फ्रेशर थे 118 और बाकी रिपीटर थे। तो इसके बाद हुआ ये कि तीसरे दिन हमारा ड्यूटियों के साथ मीटिंग हुआ, यानी एक शॉर्ट इंट्रोडक्शन हुआ हर किसी का जो हॉबीज थी वगैरह पर बात हुई। इनडोर टास्क में ड्यूटियों ने एक्सप्लेन किया। तो सबसे पहले हमारा लेक्चर टॉपिक था। मैंने रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ शेयर किया है। ये जो रिटन फॉर्म में आप लोगों को मैंने मैसेज सेंड किया, ये पूरा रीड कर, इसमें सारा चीज़ें मौजूद है। लेक्चर मेरा जो हुआ था मैंने आपको एक्सप्लेन किया है रिटन फॉर्म में। लेक्चर टॉपिक हुआ, इसके बाद मिलिट्री प्लानिंग हुई, सबकी फेल हो गई। और इसके बाद इनडोर टास्क ख़त्म हो गई। इसके बाद हमारा आउटडोर टास्क शुरू हुई। प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क था, एक्सप्लेन किया है रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ। तो प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क के बाद हमारा इंडिविजुअल ऑब्स्टेकल्स हुए, तकरीबन 7 मैंने किए, 2 रह गए टाइम कंज्यूमिंग की वजह से। प्लान्स नहीं था और बाकी एनर्जी भी थोड़ी एनर्जी थी लेकिन टाइम ख़त्म हो गया। 7 ऑब्स्टेकल्स मैंने कवर की। रोप क्लाइंबिंग और टार्जन स्विंग बाकी रह गया। और इसके बाद ये दिन भी ख़त्म हो गया। तीसरे दिन हमारा 4 बजे जो है 4 बजे हम उठ गए और 5:30 बजे नाश्ता हुआ। और इसके बाद 6 बजे डिप्टी के साथ एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। इसके बाद इंट्रोडक्शन नहीं था, बस उसके साथ मीटिंग हुआ। और इनडोर टास्क जो है ग्रुप डिस्कशन वो अब डिप्टी के पास है। तो जो टॉपिक मिला था डिस्कशन के लिए वो मैंने रिटन फॉर्म में आप लोगों के साथ डिस्कस किया है। आप जो है रिटन फॉर्म में जो लिखा है मैंने वो रीड करें। डिस्कशन अच्छा हुआ था। और उसके बाद इंटरव्यू शुरू हुआ। तकरीबन 15 मिनट के करीब मेरा इंटरव्यू था। सब फैमिली बैकग्राउंड्स के बारे में की है सवालात, और दो तीन नहीं, काफ़ी सारे आउट ऑफ कोर्स भी किए, लेकिन जनरल नॉलेज के 3-4 थे और कुछ इजी थे कुछ मुश्किल थे। तो ये तो डिप्टी का इंटरव्यू एक्सपीरियंस था। उसके बाद चौथे दिन पर आउटडोर टास्क में जो है ग्रुप रेस, यानी जो डमी वाला ग्रुप था वो बाकी था। और कमांड टास्क तो मेरा भी कंप्लीट नहीं हुआ और मेरे ग्रुप के तमाम लोगों को कंप्लीट नहीं हुआ। लेकिन किसी का प्लान अच्छा था, किसी का बुरा था। तो मेरा जो प्लान था वो बिल्कुल ज़ीरो था। और इंशाल्लाह फिर क्या हुआ, फिर ये हुआ कि 5वें दिन तकरीबन 11 बजे लोगों को फारिग कर दिया। लेकिन हमारे ग्रुप यू और ग्रुप डब्ल्यू को जो है वहाँ पर उन्होंने कहा कि आप नहीं जा सकते क्योंकि इसमें कुछ ज़रूर होगा। ऑफिसर ने कहा कि आप नहीं जा सकते। तो तकरीबन 11 से 3 बजे तक हम वहाँ पर टीवी रूम में थे
اور ہمارے گروپ میں 2 بندوں کا ری کمانڈ ٹاسک ہوا اور ایک کا ری انٹرویو ہوا. بالکل بریف انٹرویو ہوا اور 4-5 جی ٹی اوز اور سائیک والے اور پریزیڈنٹ اس کے سامنے بیٹھے تھے, لیکن بدقسمتی سے وہ بھی ناٹ ریکمینڈ ہوئے تینوں. پورے 208 میں سے صرف ایک بندہ ریکمینڈ ہو گیا میرے خیال میں, جو میں جانتا ہوں, اور وہ بھی ہمارے پشاور سینٹر سے تھا. ہمارا انیشل انٹرویو کا فرینڈ تھا. 16 دسمبر پر ہمارے پشاور میں تھا انٹرویو اس کا, وہ ریکمینڈ ہو گیا. باقی جو بھی ہے نا, جو بھی ہے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ ریٹن فارم میں لکھا ہے, وہ ریٹن فارم میں جو میسج میں نے آپ کو سینڈ کیا ہے وہ بھی ریڈ کریں. بس یہی یہ میری جو ہے ایکسپیرئنس تھی. اور باقی ایک میسج اور بھی کرتا. باقی میسج یہ ہے کہ آپ لوگ یہ جاننا چاہیں گے کہ یار آپ کی پرفارمنس کس طرح تھی اور آپ تو موٹیویٹڈ تھے. تو بالکل آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ میں موٹیویٹڈ تھا, میں موٹیویٹڈ ہوں اور میں موٹیویٹڈ رہوں گا. میری پرفارمنس میرے اندازے کے مطابق بہت اچھی تھی, لیکن میرے سائیک کا انٹرویو بھی نہیں ہوا تو شاید سائیک میں کچھ ضرور گڑبڑ ہوگی. لیکن میں نے تو بالکل پازیٹیو اور نیچرل تھنگز لکھی ہے سب میں. اور باقی جو لوگ مجھے پہچانتے ہیں, میرے گھر والے پہچانتے ہیں, تو ان کو اس کا آئیڈیا ہوگا کہ میرے حالت کس طرح سے ہے. 8 دن پہلے ISSB سے 8 دن پہلے میرے جو بھائی ہے ایلڈر بردر, انہوں نے کہا کہ آپ ISSB نہیں جا سکتے. تو ٹینشن کی وجہ سے میں نے پریپریشن بھی نہیں کی تھی. باقی 1 دن پہلے پھر بردر نے کہا کہ آپ نہیں جا سکتے. بہت غصہ تھا مجھ پر. تو اس پریشانی کی وجہ سے میں نے SSB میں اچھا پرفارم نہیں کیا, لیکن پھر بھی میں نے یہ ساری چیزیں جو ہے ایک سائڈ پر رکھی اور میں نے اپنا پرفارمنس دیا. لیکچرر بھی بہت اچھا ہوا تھا. بہت سارے لڑکوں نے مجھے ووٹ بھی دیا تھا. سیلف اسسمنٹ جو چیٹ تھے GTO کے پاس, اور گروپ ڈسکشن بھی اچھا ہوا تھا. انٹرویو تو بہت ریلیکسڈ ہوا تھا, بہت اچھا ہوا تھا ڈپٹی انٹرویو. اور باقی میرے خیال میں جو غلطیاں تھی وہ بھی میں آپ کو ساتھ سینڈ کرتا. خوبیاں تو میں نے آپ کو اوپر میسج میں کہا, اور خامیاں یہ تھی کہ GTO کے دوران سب سے بڑی خامی جو مجھے نظر آئی وہ پلاننگ ایبیلٹی تھی. میرا پلان اچھا نہیں جا رہا تھا. پروگریسوں میں بھی کوپریٹ کیا تھا, لیکن پلان اچھے طریقے سے نہیں تھی. اور کمانڈ ٹاسک میں بھی غلطیاں تھی. باقی ڈپٹی میں کوئی غلطیاں مجھے نظر نہیں آئی. سائیک میں اگر کوئی ہے تو اس کا پتہ میں نہیں لگا سکتا, لیکن پھر بھی میں جو تھا میں نے وہی لکھا تھا. آج کل میں جو کر رہا ہوں وہ اس پر بہت زیادہ لکھائی کی تھی. اور جو فارم میں لکھا تھا وہی ڈپٹی نے بھی پوچھا, اور GTO کے ساتھ ایک انٹرویو ہوا تھا, بریف انٹرویو ہوا تھا. بہت سارے جنرل نالج کی کوسچنز, سچویشن بھی تھی. GTO کے ساتھ انٹرویو بہت اچھا ہوا تھا, اور ڈپٹی کے ساتھ بھی اچھا ہوا تھا. سب سے بڑی غلطیاں جو ہے وہ کمانڈ ٹاسک اور GTO کے دوران میں لاپرواہ تھا. میں نے انسٹرکشن غور سے نہیں پڑھی تھی. اور بس 2-3 خامیاں یہ میں نے آپ کو بتائے. اور لاسٹ میں اپنے بارے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے تو اوپر میسج میں بھی آپ کو بتایا کہ میرے جو بردرز ہیں نا, وہ مجھ پر بہت زیادہ غصے رہتے, اور بار بار کہتے تھے کہ آپ نہیں جا سکتے, آپ مت جاؤ. اور جو میں نے وہاں پر لکھا ہے, تو شاید میں جو کر رہا ہوں وہ اس کو پسند نہ آئے, کیونکہ میں نیچرل ہو کر میں نے بالکل وہی چیزیں لکھی جو میں ہوں اور جو میں آج کل کر رہا ہوں. یعنی صاف آپ کو بتاؤ تو میں آج کل مزدوری کر رہا ہوں بردرز کے ساتھ. تو بردرز کا رویہ میں نے لکھا ہے بہت سارے ویٹ میں, بہت سارے جگہ میں, اور میں جو کر رہا ہوں, جو کرنا چاہتا ہوں وہ لکھا ہے. اس کی وجہ سے ڈپٹی نے بھی کہا ہے کہ آپ زندگی میں کیا کرنا چاہتے ہو, 3 پوائنٹس میں بتاؤ. تو وہ میں نے لکھے ہیں, وہ ان کو بتائے. یار بس یہی ہے کہ میرا قسمت یہ ہے کہ میرے جو گھر والے ہیں وہ مجھے سپورٹ نہیں کرتے. میرے گھر میں صرف میں ہوں جو
FSC کی ہے, باقی سارے ان پڑھ ہے, انہوں نے تعلیم حاصل نہیں کی. اور میٹرک میں تھا کہ میرا باپ وفات پا چکا ہے, اور اس کے بعد 2 سال میں نے مزدوری بھی کی اور میں پڑھائی بھی کی تھی. الحمدللہ 936 مارکس سے اس مزدوری میں نے 936 مارکس حاصل کی. کچھ خاص پریپریشن نہیں تھی, پریپریشن کے لیے وقت بھی نہیں دیا بھائیوں نے, لیکن پھر بھی میں نے بہت سارے ٹیسٹ دیے, بہت سارے ایگزامینیشن میں اپیئر ہوا, بہت ریلیکس ہوں, بہت خوش ہوں اپنی زندگی سے, اور اس پر بھی خوش ہوں کہ آپ لوگ مجھے موٹیویٹ کر رہے ہو, یہ بھی بہت اچھا مجھے لگ رہا ہے. باقی میں نے آپ کو وہ جو ہے ریٹن فارم میں میسج سینڈ کیا ہے, یہ اچھے طریقے سے ریڈ کر, اس میں ساری چیزیں ہیں. اس کے بعد اگر کسی کا کوئی کوشچن ہے تو میں اویلیبل ہوں, کیونکہ میں نے بہت سارے چیزیں ISB سے لرن کی ہے, تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کے ساتھ کام کروں گا اگر آپ کا کوئی کوشچن ہو, کوئی سوال وغیرہ ہو. اور لاسٹ میں بس یہی کروں گا اور یہی کہوں گا آپ کو کہ نام ہے عثمان خان اور دعاؤں کی ضرورت ہے بہت زیادہ. باقی میں آپ لوگوں کو ایڈوائس کیا دوں گا, تو ایڈوائس یہ ہے کہ انگلش سپیکنگ تو ہر کسی کا گزارا کرتا ہے شاید انشاءاللہ. انگلش سپیکنگ کس کا ٹھیک نہیں ہے تو وہ ٹھیک کرے, اور براڈ مائنڈڈ ہو, یعنی ہر ٹاپک کے بارے میں آپ کو کچھ نہ کچھ آئیڈیا ضرور ہونا چاہیے. اور سائی کے لیے پریکٹس ضروری ہے, ہو سکتا ہے وہاں پر بھی, لیکن اگر آپ کی پریکٹس ہے تو زیادہ وقت کم ہوتا ہے اور چیزیں زیادہ ہوتی ہے. تو پریکٹس ضروری ہے, انگلش سپیکنگ پر کام کرنا چاہیے. اور اس کے علاوہ اور ایڈوائس یہ ہے کہ GTO میں اور پروگریس گروپ ٹاسک میں وغیرہ وغیرہ میں کوپریشن کرنا چاہیے, اور آپ کی آواز اونچی ہونی چاہیے. اور باقی اگر ریکمانڈ ٹاسک ہوا آپ کا یا ری انٹرویو ہوا, تو جو آپ نے سب سے پہلے فارم میں لکھا ہے, جو GTO کو بتایا ہے آپ نے, جو ڈپٹی کو بتایا ہے, جو فارم میں لکھا ہے وہ آپ کو یاد ہونا چاہیے. ری انٹرویو میں بھی وہی چیزیں آپ سے پوچھی جاتی ہے اور وہی آنسرز آپ کو دینا پڑے گا. تو یہ میں نے لرن کیا اور میں نے آپ کو ایڈوائس دی.